السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی کل میں نے تفسیر ڈیٹیل میں بیان کی تھی، گزشتہ کل۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی، وہ متقی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی وصفیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی تو یہ تھی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب یعنی بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا کہ وہ لوگ جو نماز کو ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا گیا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کرنے میں اور ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز جلدی میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی مستحبات اور اس کی واجبات اور اس کی سنت کا آپ رعایت نہیں کر رہے ہو، تب بھی آپ کی نماز ادا ہو گئی، تب بھی نماز ہو گئی۔ اور مثال کے طور پر ایک شخص نے بڑی جلدی میں سجدہ کیا ہے، بڑی جلدی میں رکوع کیا ہے اور نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، یا کچھ ایسے مستحبات ہیں جن کو چھوڑ دیا ہے، ترتیب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلطی کی ہے، کوئی خامی کی ہے، تو ان ساری صورتوں میں نماز تو ادا ہو جاتی ہے، نماز فرض ادا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ادا کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قیام کا لفظ استعمال کیا۔ اب قیام کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنا نماز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی سارے واجبات، سارے مستحبات، ساری اس کی سنت، سارے اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جو نماز ادا کی جائے، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو پوری اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے نماز کا قائم ہونا۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نماز کو قائم کرنا سب سے مشکل کام ہے، ادا کرنا بھی مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ نماز مشکل ہے، انہا کبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک یہ ایک مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو عاجزی کرنے والوں کے لیے پھر بھی نماز ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خود بذات خود نماز ادا کرنا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتی ہے، اور جب نماز معاف ہوتی نہیں ہے تو ہم کو ہر صورت میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کام مشکل ہے۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک نفسیات کی کلاس لگی تھی اس میں UK میں۔ انہوں نے پروفیسر نے کہا کہ میں اپنی کلاس میں آ کر ان لوگوں کو کہا، ایک گلاس، آدھا گلاس بھرا ہوا پانی کا، وہ اس نے ایک بچے کو دیا اور اس نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ کو یوں سیدھا پکڑو، یوں سیدھا بالکل پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا آپ اس کو 1-2 منٹ کھڑے اس طرح رکھیں، یوں ہاتھ میں یوں پکڑے رکھیں آدھا گلاس پانی۔ اس نے آدھا گلاس پانی 2 منٹ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو پریشانی ہوئی، اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، آدھا گلاس پانی کا کیا وزن ہوگا؟ آدھا گلاس پانی آپ تھوڑی دیر یوں ہاتھ میں پکڑ کر یوں سیدھا ہاتھ کر کے آپ کھڑے رہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں 2 گھنٹے اس طرح آپ اس کو کھڑا رکھیں، 2 گھنٹے آپ اس کو گلاس کو اس طرح پکڑ کر یوں سیدھا ہاتھ کر کے کھڑا رکھیں، تو آپ رکھ سکیں گے؟ نہیں رکھ سکیں گے نا، اس میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ حالانکہ وزن تو وہی ہے، وزن تو وہی ہے کہ آپ اس میں آدھا گلاس پانی، لیکن اس وزن کو کنٹینیوسلی رکھنا، اس طرح ہاتھ میں یوں پکڑ کر رکھنا، یہ چیز ہے مشکل، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اس لیے نماز کو پڑھنا آسان ہے، لیکن نماز پر قیام کرنا اور نماز پر استقامت رکھنا مشکل ہے، کیونکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو رہی ہے، سفر میں بھی نہیں معاف ہو رہی ہے، بیماری میں بھی نہیں معاف ہو رہی، کسی صورت میں معاف نہیں ہو رہی۔ اس لیے نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، 5 وقت کی نماز میں تو کسی طرح کا بھی کوئی یعنی نہیں، رعایت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ان میں سنت موقدہ ہوتی ہیں جو 12 رکعتیں آتی ہیں دن میں، جن میں 2 رکعت فرض ہے، صبح فجر میں 2 رکعت سنت، یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر 6 رکعت ظہر میں سنت موقدہ ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے سنت، اور پھر 2 رکعت فرض کے بعد کی سنت، یہ 6 سنتیں ظہر میں ہماری موقدہ ہیں۔ پھر ہم مغرب میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے، پھر عشاء میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔
یہ تقریباً 17 رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ سارے دن میں ہم کو پڑھنی ہوتی ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ عمل کیا ہو، یعنی بغیر کسی مجبوری کے نہ چھوڑا ہو، ہمیشہ اس پر قائم رہے ہوں، مگر بغیر کسی مجبوری کے اس کو چھوڑا بھی ہو لیکن بہت کم چھوڑا ہو، اور ہمیشہ اس پر مداومت کی ہو، ہمیشہ کیا ہو، تو اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی ہوئی سنت۔ تو یہ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ واجب ہے، 3 وتر واجب ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے نوافل بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے کہ تہجد کی نماز، ورتل القرآن ترتیلا، اور یا ایھا المزمل قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں، اور یہ ساری آتی ہیں جو روایتیں آتی ہیں، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، پھر بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض رہی، باقی صحابہ کے لیے فرض نہیں رہی، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس مستحبات میں ہیں، سنت میں سے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوابین ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، یہ نمازیں ثابت ہیں، ان نمازوں کا پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نمازیں، صلاۃ توبہ بھی ہے، صلاۃ حاجات بھی ہے، صلاۃ استخارہ بھی ہے، صلاۃ استسقاء بھی ہے، صلاۃ یہ جو ہے اس کی صلاۃ خسوف ہے، یہ ساری نمازیں ہیں، ان نمازوں کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل کی کثرت جو کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں، شکرانے کے نفل بھی ہیں، تو اس طرح کئی نمازیں ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ساری وہ نمازیں جن کو میں نے بیان کیا وہ نمازیں جو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ثواب ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فرض نماز کا قیام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی، متقی لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کو جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ حقیقت یہ کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زندگی، ہمارا جسم، ہماری مرضی، سب کچھ اللہ کی ہے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جو ہمیں ہمارے پاس اگر رزق ملا ہوا ہے تو وہ بھی میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو جب وہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، تو ہمیں خرچ بھی کرنا ہے، کہ اسی کا رزق ہے، وہی خرچ کروانا چاہ رہا ہے تو اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے والے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خرچ کرنے کے بھی مختلف ذرائع ہیں، مختلف قسم ہیں، اور خرچ کرنے والوں کی بھی مختلف نیتیں ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جن میں سے ایک شہید ہوگا، اس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندہ میں نے تجھے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں جہاد میں نے کیا اور لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بہادر ہے، اور وہ تجھے کہا گیا دنیا میں تجھ کو بدلہ مل گیا۔ اب اس کو حکم ہوگا کہ جہنم میں اس کو منہ کے بل گرایا جائے، اور اس کو پھر کھینچ کر فرشتے جہنم میں منہ کے بل پھینک دیں گے۔ پھر ایک عالم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے اپنی نعمتیں دی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے تیری رضا کے لیے علم لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں تک تیرا علم پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے تو، کیونکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور تم نے اسی لیے پڑھایا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور یہ میرے لیے تو تھا نہیں، اس لیے تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے۔ پھر ایک شہید لایا جائے گا، شہید بھی ہو گیا، مالدار بھی ہو گیا۔ اب شہید ہے، مالدار ہے اور عالم ہے۔ اچھا، مالدار کو لایا جائے گا، مالدار کو کہا جائے گا کہ بھئی تجھ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ کو میں نے اتنا مال دیا، تو نے اس مال میں اتنی نعمتیں دی، کیا کیا تو نے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے ہر راستے میں خرچ کیا، اور تاکہ تو خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا کہ تو میری رضا حاصل کر سکے، تیرے خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم کیا جائے گا اس کو بھی کھینچ کر جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت نہیں ہے صحیح تو پھر اس میں سے فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ علم ہے، علم دے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، لیکن اگر علم دینے اور لینے کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اسی طرح اپنی جان دے رہے ہیں اللہ کے لیے، شہید ہو رہے ہیں، تو اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ جس میں کسی اور مقصد کو شامل کر دیا جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا پسند کرتے ہیں، نہ اپنے اعمال کی نیت میں کسی کو شریک کرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، صمد ہے، بے پرواہ ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے لیے عبادت اسی کی نیت، اکیلی کی نیت سے کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے، کفر سے بچائیں، ریاکاری سے بچائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کاملہ فرمائے، عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔